بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زین ٹی وی میں خوش آمدید۔ کل سے پورے بھارت میں کوہرام مچا ہوا ہے اور اس کی وجہ صرف اور صرف ایک نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا ہے، جو کہ کرناٹکا کی مسلمان لڑکی نے اپنے آپ کو بہت سارے ہندوتوا دہشت گردوں کے درمیان جب گھرا ہوا محسوس کیا، تب اس نے ہمت کرتے ہوئے یہ نعرے لگائے اور جواباً نعرے لگائے، جس سے اس کو اللہ کے فضل و کرم سے اس نعرے کی وجہ سے اللہ نے محفوظ رکھا۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ریئل زین ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں، یہاں پہ حساس اور خفیہ معلومات آپ تک پہنچائی جاتی ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی ضرور لائک کریں۔ اب جیسے ہی نعرہ تکبیر کی یہ ویڈیو سامنے آئی، اس کے بعد سے تو جیسے مشرکوں کے دل میں لرزہ طاری ہو گیا۔ RSS BJP کے غنڈے تو جیسے سہم کر رہ گئے، کیونکہ اس نعرے کے اندر اتنی طاقت ہے کہ مسلمان جب جہاد کرتا ہے تو یہ نعرہ بڑے زور اور بڑے شوق سے لگاتا ہے، اور یہ نعرہ اس کو ہمت دیتا ہے۔ اور اس لڑکی نے بھی اپنے انٹرویو میں یہی کہا کہ میں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر اس لیے لگایا کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا، اور میں اللہ کو پکارتی ہوں، اور جب میں اللہ کو پکارتی ہوں اور نعرہ تکبیر لگاتی ہوں تو مجھے ہمت ملتی ہے۔ اور اس وقت بھی جب میں نے ان دہشت گرد کے درمیان اپنے آپ کو گھیراؤ کی کیفیت میں محسوس کیا تو میں نے یہ نعرہ لگایا، اور اس کے بعد اللہ نے مجھے ہمت دی اور مجھے اتنے سارے دہشت گردوں کے درمیان سے، اتنے سارے غنڈوں کے درمیان سے مجھے بحفاظت آرام سے اپنی منزل تک پہنچا دیا۔ اب بھارت میں یہ جتنا بھی سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت جتنا بھی یہ فتنہ فساد پورے بھارت میں ہو رہا ہے، اس فتنہ فساد سے ہمیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ اس وقت صرف بھارتی مسلمانوں کے ساتھ ہی ایسا ظلم، جبر، زیادتی نہیں ہو رہی، بلکہ تمام دنیا کے مسلمان جتنے بھی خاص کر غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں، وہاں پر بھی مسلمانوں کے ساتھ اسی قسم کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، چاہے وہ یورپ ہو، امریکہ ہو اور مختلف جگہ، کیونکہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کے اندر قومیت کا زہر بہت زیادہ گھل چکا ہے، اور وطنیت انہوں نے ایک نیا خدا بنا لیا ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کو مشرک اور شرک سے سخت نفرت ہے۔ اللہ پاک بالکل بھی شرک برداشت نہیں کرتا، اور مسلمانوں نے شرک کی انتہا کر دی ہے۔ اب مسلمانوں کو اللہ پاک ہر جگہ سے مار لگوائے گا تاکہ وہ اپنے اس رستے پر واپس آئے جس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا، اور وہ شرک سے باز آ جائیں۔ اور جتنے بھی مسلمان جو کہ ہندو مسلم بھائی بھائی کے نعرے لگاتے ہیں اور اس حدیث کا پھر انکار کر دیتے ہیں یہ نعرے لگاتے ہوئے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جسم کی مانند ہے، یہ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ جسم کے ایک حصے کو بھی اگر تکلیف ہوگی تو پوری مسلمان دنیا میں بالکل اسی طرح کی تکلیف محسوس کی جائے گی۔ اگر بھارت میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو پاکستان میں، افغانستان میں، چاہے دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان ہوگا اس کو اس کی تکلیف کا احساس ہوگا، چاہے یورپ میں اگر مسلمان کو تکلیف ہو، یا پھر فلسطین میں ہو، چاہے برما میں ہو، کہیں پر بھی ہو، مسلمان کو دوسرے مسلمان کا درد محسوس ہوگا۔ لیکن یہ اسد الدین اویسی اور مدنی جیسے منافق حرام خور مفاد پرستوں نے اپنے فائدے کے لیے ہمیشہ مسلمانوں کو مروایا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہندوستان کے اس وقت مسلمانوں کی حالت زار کا اس وقت اصل گنہگار ہیں، اور ان کی وجہ سے ہی اس وقت بھی مسلمان پس رہے، اور اگر ان کی باتیں مانتے رہے تو آگے بھی پستے رہیں گے۔ ایک اور بات یہ بھی طے ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب پر اب بہت زیادہ کڑا وقت آنے والا ہے، ان سب کی نسل کشی کی جائے گی، ان کو مارا جائے گا۔ یورپ میں بھی بالکل اسی قسم کے حالات ہیں جیسا کہ بھارت میں ہیں، اور بھارت میں اور یورپ میں اور ہر جگہ پہ مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے تمام کفار بالکل تیار ہو رہے ہیں، کیونکہ احادیثیں پوری ہونے جا رہی ہیں، اور احادیث میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے لیکن سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے، اور ان کی کوئی وقت نہیں ہوگی، اور بالکل ایسا وقت آنے والا ہے اور جو کہ آ چکا ہے کہ کفار تمام مسلمانوں پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کہ
کھانے والے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور آپس میں بانٹتے ہیں کہ یہ تم لے لو اور یہ تم لے لو، اور مسلمانوں کا بھی بالکل وہی حساب کتاب ہو گیا ہے۔ لیکن اس سب کے بعد ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ اس ساری جدوجہد، اس سارے فتنہ فساد کے بعد مسلمان ایک ہو جائیں گے۔ وطنیت اور قوم پرستی کا شرک جو اس وقت مسلمان حد درجے سے آگے بڑھ کے کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے، کافر کہتے ہیں یا پھر شرک کرتے ہیں۔ کوئی عرب خود کو کہتا ہے، کوئی ترک کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے خود کو، اور نسل پرستی میں ڈوب پڑے ہیں۔ یہ تمام شرک، نسل پرستی ختم ہونے والی ہے، کیونکہ تمام مسلمان ممالک پر اتنے بڑے عذاب کی صورت میں جنگ مسلط کی جائے گی کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے ایک کے بعد ایک نکلتے چلے جائیں گے، چاہے وہ ترکی ہو، شام ہو، عراق ہو، مصر ہو، لیبیا ہو، فلسطین ہو، اردن ہو، یہاں تک کہ سعودی عرب کا خیبر تک کے علاقے کے بارے میں حدیثوں میں بتایا گیا ہے کہ یہاں تک کفار قابض آ جائیں گے۔ غزوہ ہند ہونے والا ہے بہت جلد، اور غزوہ ہند سے پہلے آپ یہ بات دماغ میں اپنے اچھی طرح بٹھا لیں کہ مسلمانوں کی نسل کشی ہونے جا رہی ہے۔ جو پاکستانی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں دوسروں کے مسئلے میں نہیں پڑنا چاہیے، ہمیں جتنی بھی نسل کشی اگر ہو جائے مسلمانوں کی، چاہے تمام دنیا کے ممالک میں، یہ سیکولر حرام خور منافق یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کے معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے، تو ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ لوگ جب مسلمانوں کی وہاں پر اور اقلیتوں کی وہاں پر نسل کشی کرنے میں مصروف ہوں گے تو اس کے بعد ان کا اگلا نشانہ پاکستان ہے، اور انہوں نے پاکستان پر اس دوران ہی حملہ کرنا ہے، اور پاکستان پہ حملہ ہونے والا ہے، بہت جلد حملہ ہونے والا ہے، یہ زیادہ دور نہیں ہے، کیونکہ مودی کے پاس الیکشن جیتنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے پاس اس نے نہ کوئی وہاں پر ترقیاتی کام کروائے، نہ کچھ اس کے وقت میں کوئی انہوں نے وکٹری حاصل کی ہے پاکستان کے خلاف، کچھ بھی نہیں کیا۔ الٹا بھارت جو اوپر جا رہا تھا، ترقی کر رہا تھا، وہ نیچے کی طرف آ گیا، وہ تمام چیزوں میں پیچھے چلا گیا۔ وہاں پر مذہبی انتہا پسندی بہت زیادہ پھیل چکی ہے، اور وہاں پر نہ صرف یہ بلکہ اس وقت بھارت میں باقاعدہ طور پر ہندو راشٹر کی کیمپین چلائی جا رہی ہے، اور نہ صرف کیمپین چلائی جا رہی ہے بلکہ وہاں پر عام بچوں تک سے حلف لیا جا رہا ہے کہ جب ہندو راشٹر بنے گا، یعنی ہندو اسٹیٹ بنے گی، تو تب تم لوگوں نے اس کو بنانے کے لیے اپنی جان اگر قربان کرنی پڑے تو تم نے جان بھی دینی ہے، مال قربان کرنے پڑے مال بھی دینا ہے، تم لوگوں نے اگر قتل و غارت کرنی پڑے تو تمہیں قتل و غارت بھی کرنی پڑے گی۔ حال ہی میں ابھی جو تازہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر والا واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کے دوران جو یہ ہندوتوا دہشت گرد آئے ہوئے تھے، یہ تمام دہشت گردوں کو گاڑیوں سے باقاعدہ، یہ جو آپ اپنی اسکرین پہ سیفرون کلر کے، جسے آپ اورنج بھی کہہ سکتے ہیں، اس رنگ کے جو آپ شال دیکھ رہے ہیں، ان کو دوسرے جگہوں سے گاڑیوں سے لا کے بی جے پی آر ایس ایس کے دہشت گرد ان دہشت گردوں کو دے رہے ہیں، اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہنگامے کرنے ہیں، آپ لوگوں نے توڑ پھوڑ کرنی ہے وغیرہ وغیرہ جس طریقے۔ اور یہ بظاہر جو آپ کو اسٹوڈنٹس نظر آتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، وہی دہشت گرد ہیں جو کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے آسام میں مسلمانوں کے نسل کشی کر رہے تھے، اور وہاں پر ان کی گردنیں کاٹ رہے تھے، ان کے سر کاٹ رہے تھے، ان کے ٹکڑے کر رہے تھے، اور آپ نے شاید یہ ویڈیو دیکھی بھی ہوگی۔ اب یہ جو اسکرین پر آپ کی بندہ چل رہا ہے، یہ کرناٹکا کا ایک منسٹر ہے، اور کرناٹکا میں اس وقت بی جے پی کی حکومت ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ہم بہت جلد پورے بھارت کو ہندو راشٹر بنائیں گے، اور ہندو راشٹر بنانے کے بعد لال قلعہ کے اوپر ہم اپنا بھگوا داری جھنڈا لگائیں گے۔ اب یہ بھگوا جھنڈا کیا ہے؟ یہ بیسیکلی وہی سیفرون رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے، اور اسی کلر کے جھنڈے کو یہ لوگ اپنے ہندوتوا دہشت گردوں کا ایک جھنڈا آپ کہہ لیں کہ بنا کے یہ لوگ سامنے لاتے ہیں، اور ہندوازم کا بھی اسی طرح کا جھنڈا ہوتا ہے کلر کا، اور ہندو کو بالکل اسی طریقے سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے کہ یہ جو کلر ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ان کے جو پنڈت ہیں وہ بھی اس طرح کے ہی جو کلر ہے اس کا استعمال کرتے ہیں، سیفرون رنگ کا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جھنڈا، اس رنگ کا جھنڈا ہم لال قلعہ پر لگائیں گے، اور لال قلعہ پہ یہ جھنڈا لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پورے ملک سے جتنے بھی مائنورٹیز ہیں ان سب کے سب کو ان کا صفایا کر دیں گے، ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور جتنی بھی یہاں کی ذاتیں ہیں جو کہ مقامی ذاتیں ہیں، ان سب کے سب کو ہم دوبارہ سے شدی کی تحریک چلائی ہوئی ہے کہ ہم ان کو دوبارہ سے مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی، ہم اس کو ہندو بنائیں گے، اور نیچ ذات والا ہندو بنائیں گے تاکہ ہم اس پر حکمرانی کر سکیں۔ اب یہ ان کے عزائم ہیں۔ وہاں کے جتنے بھی مسلمان ہیں اس وقت وہ غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں،
ایک تو وہ اسد الدین اویسی اور مدنی جیسے غدار منافقوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں جنہوں نے ان کو اس حال پر پہنچایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ صرف احتجاج کر رہے ہیں، اور وہ ابھی بھی یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم سنویدھان کو مانیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، حالانکہ سنویدھان وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بالکل بکواس باتیں ہیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ اگر ان کو صحیح معنوں پر اپنا دفاع کرنا ہے تو ان کو ہتھیار لینا پڑیں گے، چھین کر لینا پڑے ان سے، ان کو لینا پڑیں گے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اب بغاوت کرنے کے اور باقاعدہ مسلح جدوجہد کرنے کے، کیونکہ اگر یہ ایسا نہیں کریں گے تو نسل کشی ان کے بالکل سر پر آ چکی۔